تو اس کے بعد آپ کے ڈی ایس پی صاحب سے بات ہوئی کوئی کہ ہم نے اتنی کالز کی ہیں, انہوں نے کال پک نہیں کی؟ میڈیا پہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو ڈی ایس پی صاحب پر شک ہے, وہ شک کس بنا پہ ہے؟ پھر میں نے شاہد پیراگون جو ان کے ابھی ان کی کالز کے جو ڈاٹا آیا ہے نا, اس میں سب سے زیادہ عثمان حیدر گجر کی سیکنڈ نمبر پہ جو کالز کا ڈاٹا آیا ہے نا, میں آپ کو بتا شیئر کریں, وہ آیا ہے شاہد پیراگون کا. اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اچھا, آخری کالیں جو پکڑی جاتی ہیں وہ 3 کالیں پوری 1.5 کی کالیں شروع کرتی ہیں. اچھا, آپ کال کا ڈاٹا دیکھیں, کوئی 2000 کالیں کر دی ہے. اچھا, آپ کتنے بڑے آفس کے ساتھ پنگے لے رہی ہیں. میں سمجھا دی سی, میں کہ عثمان صاحب ماریا نہ کرو, میری بیٹی نو شوگر ہے, 400 شوگر ہے, نہ ماریا کرو تسی, جا کر نہیں تانوں آیا تو میں چھوڑ دو بے شک. اچھا, تو وہ ان کو مارتے تھے, اور کوئی مارنے کے آپ نے کبھی نشانات دیکھے ہیں؟ پھر محلے والے گواہ سکے کہتے سکے کہ تسی اتنا شور پانے, ساری بیویاں ڈردیاں وا, ساری بیویاں ڈر کے کمرے چ چل جاندیاں وا, تسی اتوں نہ مکان خالی کرو. میں تانوں کہنا کہ تانوں مارنا کہ تہاڈے بچیاں نو تانوں 2-3 بجے سارے گھر پولیس بھیجی. السلام علیکم جی, ہمارے ساتھ سمیہ آپی کی امی بات کر رہی ہے, وہی سمیہ جو کہ ڈی ایس پی صاحب کی بیگم ہے, تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. جی مس, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا میڈم, مجھے ایک بات بتائیں کہ سمیہ آپی اتنی دیر سے غائب ہے, کیا ماجرا ہے, ابھی تک کیوں نہیں ملی؟ سمیہ میرے سے چھوٹی, میں ان کی جی اس کا. اچھا اچھا, ہاں جی. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا واقعہ ہوا, ابھی تک کیوں نہیں ملی وہ؟ تو میم یہ 25 کا واقعہ ہے. 25 کو ہم نے نا جیسے معمول کے مطابق, پہلے تو سلاب کے ڈیورنگ سلاب آ رہا تھا نا, تو پھر ہم اسی میں بزی رہ گئے نا, ٹھیک ٹھیک, کہ ہم لوگ کیسے بچیں گے یا شفٹ رہیں یہاں سے فیصلہ آباد. تو ڈیورنگ پھر سلاب جیسے آ رہا تھا تو وہ پھر باتیں ہوتی رہتی تھی. پھر وہ امی نے اس کو کہا کہ آپ نا یہ فیصلہ آباد والا گھر کی صفائی وغیرہ کر لو, ہم وہی پھر آ جاتے ہیں بچوں کو لے کے, کیونکہ میری چھوٹی سسٹر بھی ادھر ہی رہتی ہے. اچھا اچھا, تو پھر ہم لوگوں کو بس یہ بھیجتے, تو 25 کو اچانک ہم نے کال کی ہے, تو وہ اس کا نمبر نہیں مل رہا تھا. اچھا, 25 کو. تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ کال کرنے کی کوشش کی ان کو؟ جی میں نے 25 کو میری بیٹی نے پھر دوبارہ کال کی ہے. میں نے تینوں نمبروں پہ کی ہے. کنسا کا تھا, ایک وہ تھا آئی فون, اور 2 اور تھے وہ میری بہن کے تھے. ٹھیک ہو گیا, 2 نمبر. ٹھیک ہے, تو کال نہیں اٹھائی انہوں نے؟ جی جی, کال نہیں اٹھائی. تو اس کے بعد آپ کے ڈی ایس پی صاحب سے بات ہوئی کوئی کہ ہم نے اتنی کالز کی ہیں, انہوں نے کال پک نہیں کی؟ ہاں جی ہاں جی, بس وہ کال اس نے, اس کا کیا بتانا تھا, بس وہ اس نے میری بیٹی نے کال کی ہے جب اس کو عثمان حیدر کو, تو اس نے کہا جی بھائی ادھر آجا, کال نہیں کرنی. اچھا, اس سے کہا. پھر وہ میری بیٹی کہتی ہے دیکھیں وہ کالو نے ایسے کہا, میرے کو شاید کوئی لڑائی وغیرہ ہوگی یا کوئی ایسے غصے میں ہو گئے, اس لیے آپ سے بات نہیں کی. اچھا پھر آپ کر لیں گے, میں نے کہا. پھر میں 26 کو جب لاہور پہنچی ہوں, تو وہ پھر میں پھر ہم وہاں پہ اس کو چھوڑ پھر ٹیورنگ آپ کرتے رہ گئے, اس کو کال نہیں اٹھا رہے تھے, تینوں نمبر نہیں اٹھا رہے. آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ڈی ایس پی عثمان صاحب سے دوبارہ؟ نہیں, میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. 27 کو پھر میں الجلیل پہنچی ہوں, مجھے کام تھا وہاں پہ بھی میں نے عبداللہ کو کہا, میرا بیٹا ساتھ تھا تو چھوٹا, پھر نمبر پہ ہمیں کال نزدیک گئی ہے لیکن نہیں ہو رہی تھی. اچھا, میڈیا پہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو ڈی ایس پی صاحب پر شک ہے, وہ شک کس بنا پہ ہے؟ وہ اس بنا پہ ہے کہ دیکھیں 25 کو ان کے موبائل جب بند تھے, جب ہم نے کال کی ہے, اس وقت بتا دیتا کہ بھئی کوئی مسئلہ ہے, بچیاں نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ پھر آئے 4 کو, 4:10-25 کو آئے ہیں امی کے پاس, اس شریف میں آئے لاہور سے. اچھا, اپنی گاڑی پہ, کہ بھئی سمیہ نہیں ہے اور وہ کنسا بھی غائب ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ تو نہیں ہے نا, یہاں پہ تو نہیں آتی ہے, تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں تو کہ ہم آنا ہے, پھر ٹکٹس کراتے ہیں, تو پھر یہ پورا لگتا ہے, ساری لگتی ہے, صبح پہنچ جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے اپنے طور پہ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی, کوئی رشتہ دار, کوئی دوست, کسی کا پتا ہو؟
اچھا وہ پھر بابا جی ایک ملے، میں نے کہا اچھا میری بہن فون نہیں اٹھا رہی، آپ تو دیکھیں ذرا کر کے کال. انہوں نے اٹھائی ہے، انہوں نے کی ہے تو ان کے پاس سے اٹھایا ہے کسی نے کال. پھر حیران ہوں، اب حیران زیادہ اسی لیے مجھے یہ تو اتنا خرچہ نہیں تھا کہ یہ سسٹم چلے گا. تو 27 کو تو وہ پھر کال اٹھائی ہے، بند کر دیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. پھر نا کہتے باجی اب تو ٹوٹلی بند ہو گیا. پھر ہم بھی کرتے رہ گئے 27 میں، پھر واپس آ گئی ہوں گھر. آپ کی کتنے عرصہ پہلے سمیہ سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے؟ لیکن اس حد تک تو شک نہیں تھا نا، میرا ذہن ہی نہیں گیا کہ یہ سوچتے ہیں. ہاں اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تو بھاگی وہاں چلی جاتی، چاہے جیسے بھی جاتی. ہاں کیونکہ میں لاہور تھی. پھر میں نے شاہد پیراگون جو ان کے ابھی ان کی کالز کے جو ڈاٹا آیا ہے نا، اس میں سب سے زیادہ عثمان حیدر گجر کی سیکنڈ نمبر پہ جو کالز کا ڈاٹا آیا ہے نا، میں آپ کو شیئر کریں. ٹھیک ہے. وہ آیا ہے شاہد پیراگون کا. اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اچھا. آخری کالیں جو پکڑی جاتی ہیں وہ 3 کالیں جو ہے وہ ماسی کے نمبر کی ہیں. اچھا. ماسی نے بھی کہا کہ جب ماسی نے ہمیں بتایا ہے وہاں پہ کہ 25 کو باجی میں گھر آئی تھی تو تالا لگا ہوا تھا. پھر میں نے 3 کالے کی ہیں تو کالے نہیں اٹھا رہے تھے. پھر میرے بھائی کو کال کی ہے عثمان کو کہ وہ باجی کی ہم نہیں کرانا، تو کہتے نہیں آج ہم نہیں کرانا باجی کی، تو گئے نہیں. اچھا تو آپ ان کی کوئی دوست وغیرہ نہیں ہے جس کے ساتھ آپ نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہو یا پتہ چل سکے؟ اس کی دوست ہے عائزہ، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا. اس نے کہا تھا اقرا کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ تھوڑی سی اس کی لیگ مطلب ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ نا اس کے پیپر ہیں، اس پیپر نہیں دینے. تو ایک دفعہ کی کال آئی ہے کہ بھئی ماما نا رو رہی تھی تو ابو نے کوئی چیخ ماری ہے، وہ خود بھی رو رہی تھی، سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد بند ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کچھ پیپرز کی بات کر رہی تھی کہ آپ نے دکھانے ہیں، وہ کس طرح کے پیپرز ہیں؟ ہاں وہ میں نے نا دیکھیں پھر نا دیکھیں یہ 4 کو جب گیا ہے نا بتا کے، پھر ہمیں تو شک پڑا ہے. پھر ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا. ایک امی کہتی تو اتنا بڑا ڈی ایس پی، اتنا بڑا افسر، تو بچے تیرے گیپ کس طرح سے دے، تو کچھ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے موبائل دیکھ نہیں بلانی چیز دیکھ. میں کی کر سکتا، میں کی کر سکتا. اچھا میں نے پھر یہ جب گیا ہے تو میں نے فوری 15 کی کالیں شروع کر دی ہیں. اچھا آپ کالوں کا ڈاٹا دیکھیں، کوئی 2000 کال میں کر دیا. اچھا ہاں جی میں نے تقریباً یعنی کتنے 4 سے لے کے 6 تک کالے میں کرتی رہ گئی ہوں، لیکن کوئی رسپانس ہی نہیں. وہ کہتے باجی آپ نا برقی تھانہ میں آئے، وہاں پہ آ کے درخواست دے. پھر میں نا برقی تھانہ ٹھیک ہو گیا. وہاں میں نے کے نام درخواست ٹائپ کرائی، لکھوائی، یہ پھر دی. جب میں نے ان کو دی ہے تو وہ آگے ڈیسک بیٹھا ہوتا ہے نا جیسے کاؤنٹر پہ، بالکل انہوں نے لینے، ہاں جی وہ ایس ایچ او نے میرے سے پکڑ لی. ایس ایچ او مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، مجھے اور میرے ہسبینڈ کو. اور پھر جناب اس نے کیا کیا، اس نے بڑا وہ پہلے اس نے پکے بنائی ہیں سینڈ پتہ نہیں کس کو کی ہیں. پھر مجھے کہتا رہ گیا، پوچھتا رہ گیا سے آپ سے چھوٹی تھی کتنے چکتے وہ سارا کچھ ڈیٹا پوچھ کے. پھر اس نے کہا میرے کو بھائی اس کی رسید تو دے. کہتا آپ کتنے بڑے آفس کے ساتھ پنگے لے رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ایسے ہیں وہ. اچھا یعنی کہ وہ آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ پنگے لے رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے پاس تو وہ گھر پہ آتی ہوں گی، کوئی ان کی آپس میں کوئی جھگڑا ہوا ہوگا یا کس طرح کا رویہ تھا ڈی ایس پی صاحب کا سمیہ کے ساتھ؟ یہ بس سیریس ٹائپ کا ہے ایک انسان، بالکل ایسے جیسے آنا اور جیسے ملنا اور چلے جانا. ایسے جیسے میں تو سردیوں میں 2 دفعہ گئی ہوں، 1 دفعہ گئی ہوں. اچھا وہ مجھے اپنا کام تھا. ٹھیک ہے. تو آپ کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان کی کیا امی لگتی ہیں سمیہ کی؟ ہاں جی وہ میری امی ہے. اچھا آپ ان سے بھی بات کروائیں ہماری. السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میڈم میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. میڈم 1.5 ماہ سے سمیہ اور ان کی بیٹی غائب ہے. آپ نے کوشش بھی پوری کی، وہ ملی نہیں.
आप लोगों को डीएसपी साहब पर शक भी है, तो क्या आपके साथ हमारे जितने भी अदारे हैं वो ताउन कर रहे हैं? नहीं, कोई ताउन नहीं करते, ताउन नहीं कर रहे। कोई। ठीक है, तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? लाहौर के रहने वाले या लाहौर से बाहर हैं? नहीं, हम तो फैसलाबाद से। फैसलाबाद से हैं आप? मेरे बेटे को शरीफ में रहती भी। अच्छा, ठीक मसला कि मेरा ना बेटा हुआ, ना मेरा कोई बेटा हुआ, ना मेरी कोई, मेरा मियाँ भी फौत हो है। ठीक हो गया। तो समिया, जो मिस समिया है, वो उनकी शादी को कितना अर्सा हो चुका है? 20 साल हो गए जी, ठीक हो गया। फैसलाबाद मेरा मकान अपनी धी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ ਮਕਾਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਕਰੋਏ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਚ ਤੂੰ ਰਹੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪੈਰਾਗੋਨ ਚ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਨੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ नहीं ਲੈ ਕੇ अच्छा, ठीक हो गया। तो मिस समिया के नाम पर आपकी कोई जायदाद वगैरह है जो आप लोगों को उन पे शक है? नहीं, हमारी जायदाद हमारे फैसलाबाद ही है, वो तो मेरी बेटी के नाम ना, वो की जायदाद वो तो कोर्ट ना है। ठीक हो गया। चाबियां वो तो कोल है साड़ी चाबी। ठीक है, तो क्या डीएसपी साहब ने 12 सालों के अंदर कोई दूसरी शादी की है या फिर क्या इस तरह के मामला तो है जो आपको उनके ऊपर शक है? नहीं, 6 महीने तो बाद इन्हें शादी कर ली जी अपने खानदान जो। अच्छा, सियालकोट। ठीक हो गया। हाँ, 12 साल बैठा रहे आराम ना। तो फिर 12 साल बाद ऐसा क्या हुआ जो वो लेने के लिए आ गए? लेने नहीं है, वैसे ही ऐसे अपनी बेटी ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ही जाऊंगा। अच्छा, बेटी रोने लगी ना, सारा खर्चा नहीं होने लगा, हमारा नाना बहुत हो गए, हम कहाँ से खाएंगे। अच्छा, ठीक हो गया। तो उनका रवैया जब से वो गए हैं, आपकी बेटी और आपकी बेटी जब से गई है यहाँ से, उनका रवैया, आप फोन तो करती होंगी अपनी बेटी को, उनका रवैया कैसा था? बहुत बुरा सी। मैं समझाती सी, मैं समान साहब मारिया ना करो, मेरी बेटी ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, 400 ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ओए होए होए। ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ मैं छोड़ दो बेशक। अच्छा, तो वो उनको मारते थे और कोई मारने के आपने कभी निशानात देखे हैं? हाँ, मैंने अख दिखाई, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਏਡੀ ਨੀਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਬੀਵੀਆਂ ਡਰ ਕੇ ਕਮਰਿਆਂ ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਪੈਰਾਗੋਨ ਦਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਮਕਾਨ, ਇਸੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਰੈਪਲਾ ਨੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ तो ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ ਸੀ। अच्छा, 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 गली थी। ठीक हो गया। तो आप बेटी के घर जाती थी, उसके साथ रहती थी उधर या? नहीं, मैं गई 2-3 बारी। अच्छा, मैं समझाया, मैं ते इतनी हरकतां ते करनियां, बंदियां दा काम ते नहीं ना करना, जे नहीं तेन चंगा लगता छोड़ दे तू। अच्छा, हमारे यहाँ पर बहुत से सहाफी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये आपस में लड़ रहे हैं, बजाय इसके कि ये लड़े, ये एक पेज पे इकट्ठे होके ढूंढे। क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों को इकट्ठे होके ढूंढना चाहिए? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਢੂੰਡੀਏ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਢੂੰਡਣਗੇ, ਏਦਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। अच्छा, 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 ठीक हो गया। फिर कुछ धमकियां देता जा, पुलिस वाले कुछ गए हैं ना, सारे को जाके पर्चा ओदा भी कराया मालूमी जो ओदा। ठीक है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ओए होए। 2-3 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ। अच्छा, ਲੋਰੋ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਾਏ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? अच्छा, अच्छा, ਕਿ अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਛਪਾਈ ਹੈ। ठीक हो गया। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕੋਚੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖ ਲੈ ਹੱਥ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਬੇਟੀ, ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ।
ہمارے تو پاس آپ ابھی جاتے جاتے آپ مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ کو اور ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیونکہ وہ لوگ تو ان کیسز کو بہت غور سے دیکھتے ہیں. ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਣ ਦੋਨੇ. 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਾ ਤਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਥ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ. ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇसी के पास है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ. अगवा कर भी तो कॉल करते हैं ना, भाई अपनी बच्चियां दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, सारा اور یہ غلط بات کر رہا ہے. اس نے مجھے اپنا گھر دکھایا ہے، وہ گرین سٹی والا، وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین، اس کے کپڑے ڈریس کوئی بھی نہیں لا ہوا تھا. وہ کتنا کرے گا، کچھ نہیں کر رہا. پاس بچیاں آپ نہیں کرتا، جب کر دینا کسی نے. جب تک اسے پکڑ کے پوچھیں گے نہیں نا کہ بھائی آپ بتاؤ آپ کے پاس بچیاں ہیں، آپ کے پاس ہے، بتا رہے ہیں کہ ڈیٹا بیس گھر سے بند ہوئے. کوئی جو گاؤں والا ہوتا ہے وہ تالے نہیں لگا کے جاتا، وہ ایسے کھلا سامان چھوڑ کے چلا جاتا ہے. سامان بھی سارا اس کا وہی پڑا ہوا ہے، زیور 500 لے ہے، کچھ کیش تھا زیادہ سارا، کیش بھی اس کا وہی پڑا ہے. بچے نظر آ رہی ان کے اے ٹی ایم اس نے بعد میں بند کیا ہے، اے ٹی ایم کی ٹرانزیکشن نہیں ہے. زندہ رہنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے نا، ایک بھی پیسہ اس کی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی. یہ سارا ڈرامہ ہے. چلے 10 دن کے بعد آ کے ہمیں بتایا اور 20 دن کے بعد جا کے ایف آئی آر کرائی. جب اس نے دیکھا کہ یہ کورٹ میں چلی گئی ہے، میں نے کہا سر دیکھیں میرے کورٹ والے صاحب ہیں، میرا مریم نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور یہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف اسٹاف میرا ساتھ دیں. ٹھیک ہو گیا. ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہاں اپنی آرمی کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر میرا بھی ساتھ ٹھیک ہے میڈم. انشاءاللہ میڈیا کی سارے جو صحافی برادری ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہمارے ساتھ ان کی امی اور بڑا سمجھایا تھا، تمہیں مارتا ہے نا، بہنیں سمجھاتی ہیں نا، بہنیں سمجھاتی ہیں نا. میں اپنی مثال دے رہی ہوں. میرے ہسبینڈ نے مجھے مارا تھا، میں پریگننٹ تھی. اچھا اچھا، میں نے درخواست دے دی تھی تھانے میں. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی، اس کو پکڑ کے، ہاں جی، اس کو کیوں ہم لوگوں کو پڑھایا اس لیے جاتا ہے مارنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح بات کر رہی ہیں. ہاں ہم لوگ ایجوکیٹڈ رہی ہوں، میں بھی ڈی ایس کی ہوں. تو میں نے پھر اس کو مثال دی اپنی بہن کو، جب تمہیں مار پڑتی ہے تم اس کی درخواست دو، یا پھر اس کی چپکے سے گنسا کو کا پک بنا لو. ٹھیک ہو گیا جی. تو ثبوت ہو ہمارے پاس. ٹھیک ہو گیا. لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی ہمیں بہت زیادہ مارے گا، مجھے چھوڑ دے گا، میرے اتنے ایکسپینسز ہیں، میں اتنا اس کا خرچہ ہے بچی کا کون کرے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہمارے ساتھ سمیہ کی امی موجود تھی، ان کی بہن موجود تھی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مومنہ لکھ دیجیے اجازت، پھر ملیں گے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.